ٹی بنی مگر اس کے اندر بھی اس سارے معاملے کو سبوتاژ کیا گیا. ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت سلامتی اور زندگی کے حوالے سے پورے پاکستان میں تشویش پائی جاتی ہے اور ہم یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں بگوڑوں کی پارٹی اور فراری خاندان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی صحت زندگی اور سلامتی کے حوالے سے ایک ہلکی سی جنبش بھی ہوئی تو اس کا حساب پاکستان کی عوام آپ سے لے گی, سڑکوں پہ لے گی, چوکوں پہ لے گی. اس قسم کی زبان, اس قسم کی دھمکیاں نہ ہم اس کے عادی ہیں نہ ہم اسے برداشت کرتے ہیں. ہم صرف آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اس گفتگو میں نے کہا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے. میں محترمہ مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے بنائے گئے ایم این ایز ایم پی ایز کی سیاست نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے کچن میں دموں پہ ہے. یہ حقیقی نمائندے عوام کے جن کو 9 مئی کے بعد بھرپور فسطائیت کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب میں, کے پی میں, بلوچستان میں, سندھ میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم اور جبر کیے گئے. اس کے باوجود لوگوں نے 8 فروری کا الیکشن لڑا اور وہ الیکشن بھی آپ کو چرانا پڑا. اس چوری کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہاں کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی, سینٹر میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے ایم این ایز پھر بھی ان چوروں ڈاکوؤں سے بچ کے وہاں پہنچ گئے. پنجاب میں بھی ایک بڑی تعداد میں ایم پی اے پہنچے. سو یہ آخری دموں والی سیاست نہیں ہے. اور دموں کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں پنجاب میں یہ جبر اور فسطائیت نہ کرنی پڑتی. اگر پی ٹی آئی کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں آئینی ترمیم کے لیے بندے نہ اٹھانے پڑتے, پھر آپ لوگوں کو, لوگوں کی فیملیز کو اغوا نہ کرنا پڑتا, پھر آپ لوگوں کو بلیک میل نہ کرنا پڑتا, پھر آپ کو لوگ خریدنے نہ پڑتے, پھر آپ کو لوگوں کے پلازے نہ گرانے پڑتے, پھر آپ کو لوگوں کے بچے اغوا نہ کرنے پڑتے. وہ جو 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک اور 8 فروری کے بعد جو سلسلہ آگے چلا, سیاست, حمایت, محبت, جذبات عمران خان کے حوالے سے وہ بڑے ہیں. آج پاپولیرٹی 80% سے بھی اوپر ہے عمران خان کی. ہمیں دکھائیں کون سا, ان کے تو منہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں. کوئی بھی پارٹی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جن کے ایم این ایز روپوش ہو, جن کے امیدوار روپوش ہو, اور جہاں کسی قائد کی صرف تصویر کے اوپر 1.5 2 لاکھ ووٹ پڑ جائے کہ ان کی کوئی شکل دکھائے ان میں سے کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسا قائد ہے. اگر وہ ایک قائد اس ملک میں ہے جس کی صرف تصویر کے اوپر, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں نے 2.25 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے, روپوشتا نہیں جا سکا حلقے میں, صرف عمران خان کی تصویر. اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ تصویر لگانے کی اجازت نہیں تھی اور ہم نے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بینر لگائے, کیونکہ وہ جو پریس والے تھے وہ چھاپ کے بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بھی اٹھا لیے جاتے تھے. یہ مقابلہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ آخری دموں پہ ہے. یہ اس کو فتنہ کہنے کی, وہ دوبارہ وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. وہ یونائٹنگ فورس ہے اس ملک کی, جس نے اس ملک میں سے بہت سے فتنوں کو ختم کیا ہے, اور جو بقایا فتنے اور انتشاری اور سازشی عناصر ہیں وہ انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم ہیں اور وہ اس کو ختم کریں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں. پھر یہاں انہوں نے کہا یہ گھس بیٹھیے. شاید محترمہ کو گھس بیٹھیے کا مطلب پتہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف گھس بیٹھیے نہیں ہے. گھس بیٹھیے وہ ہیں جو فارم 47 کے اوپر ڈاکہ مار کے آئے ہیں, جو مینڈیٹ چور ہیں, جو ہارے ہوئے تھے اور ہمارے جیتے ہوئے ممبران کی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, جنہیں پورے پنجاب میں شاید 3 سیٹیں بھی نہ ملی ہوں مگر وہ پنجاب میں حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. پورے پاکستان میں کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ 15-16 کے قریب نیشنل کی سیٹیں نکال سکے تھے.
مگر آج نیشنل کی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں آپ، جو جعلی حکمران ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، خزانہ خور ہیں، مینڈیٹ چور ہیں، فراری خاندان کے نمائندے جو ہیں، آپ گھس بیٹھیے ہیں، جن کے علاج کے لیے بھی ان کو باہر جانا پڑتا ہے، جن کو شاپنگ کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے۔ اور اب تو مزے کی بات ہے، وہ جو کرپشن کے سکینڈل یہاں ہوا کرتے تھے، اب تو وہ کرپشن کے سکینڈلز میں بھی لندن جو ہے وہ انوالو ہے، سب کچھ باہر ہے۔ گھس بیٹھیے تو آپ ہیں جو باہر سے در اندازی کرتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں، اور پھر فیسیلیٹیٹرز کی ہیلپ سے آپ یہاں پہ انسٹال ہوتے ہیں، اور پھر یہ رویے اور یہ غرور اور یہ گفتگو، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے مرنا نہیں ہے، قبر میں جانا نہیں ہے، جواب نہیں دینا۔ وہ تو بعد کی بات ہے، عوام کو تو جواب دینا پڑے گا، اس سے پہلے دینا پڑے گا۔ یہ جو فسطائیت بڑھتی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے دیکھیں ڈاٹس ملائیں، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ جو بین ہوئی ملاقات، اور پتہ کیا لگا کہ خان صاحب کو بدترین جو ہے وہ حالات میں رکھا گیا، بجلی بند کی گئی، کھانا جو ہے وہ ان کو اس طرح کا دیا گیا کہ جس سے ان کو جو ہے وہ وامٹنگ شروع ہو گئی، اور دوسری طرف یہ وزیر اعلیٰ کی دھمکی آ جاتی ہے۔ ہم اس کو دھمکی سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے سپرد یہ کیا ہے معاملہ کہ آپ دیکھیں، اس قسم کی پریسیڈنٹ تلاش کریں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خصوصاً اڈیالہ جو پنجاب میں ہے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی جو گفتگو ہے کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسیڈنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو بھی لایا جا سکے۔ اگر بہت ہی تکلیف ہے اور خان جو ہے اس کو یہ ابھی آزاد کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے، عدالتوں میں بھی، فلور آف دا ہاؤس بھی، سڑکوں میں بھی، جہاں کوئی اپنی کوشش کر سکتا ہے کر رہا ہے، تو ہم یہ اس کو ضرور ایکسپلور کریں گے کہ خان صاحب کو جو ہے ان حالات کے تحت اور ان خدشات کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ لایا جائے، اور جو بھی جیل ٹرم ہے وہ اس پہ لیگل ٹیم جو بھی اپنی رائے دے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مغرور حکمران جو کہ انسٹال کیے گئے ہیں، ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ان کو ترمیموں کے لیے بھی، پہلے الیکشن چوری کیا، پھر ترمیم کے لیے ایم این ایز اٹھائے گئے، اور اس میں بھی پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کئی بندے انہوں نے خریدے، اور بہت سے درجنوں کو انہوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جو یہ توڑ نہیں سکے۔ بہرحال ایک اور گفتگو جو انہوں نے اپنی اس ساری اس میں کی ہے، بیفور آئی وائنڈ اپ، وہ انہوں نے کے پی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں افسر فون کر کے پوچھتے ہیں، وہ ایک زراعت کا وزیر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ عاشق تم بتاؤ نا، تو پتہ نہیں عاشق نے کیا بتایا، میں نے تو سنا نہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب میں جو ان کی ناکامی ہے اس پہ ضرور کسی دن پریس کانفرنس کریں گے۔ اس کا ایک پلندہ ہے پورا، چاہے ٹریکٹر دینے کا اعلان کیا، چاہے سولر دینے کا اعلان کیا، چاہے سٹائپنڈ دینے کا اعلان کیا، چاہے قرضے دینے کا اعلان کیا، لمبی کہانی ہے۔ پہلے کوارٹر میں کچھ نہیں کیا، اس وقت تک اس کی کوئی سپینڈنگ نہیں ہے۔ اگر پولیس کے لیے کچھ 4 ارب روپیہ رکھا تو پہلے کوارٹر میں صرف 29 کروڑ روپیہ استعمال کیا، جو کہ مجھے پتا ہے کس لیے کیا، صرف سانو روکن واسطے کہ ہاں جی ٹھیک ہے لاہور میں جلسہ روک لو، ٹھیک ہے سنجانی پہ جلسہ روک لو، ٹھیک ہے ان کو پنجاب والوں کو اسلام آباد نہ آنے دو، ان سب کو اٹھا لو۔ اور تو مجھے پنجاب پولیس کے اندر کوئی ایسی واضح کروڑوں روپے کی کوئی ایسی انویسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ مجھے تو یہی نظر آیا کہ وہ سارا کا سارا پیسہ صرف تحریک انصاف کے پرامن آئینی احتجاج کو روکنے کے لیے۔ یہ ایک لمبا پلندہ ہے، اور وہ کے پی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب میں آ رہا تھا، میں نے یہاں کے کچھ دوستوں سے جو آپ کے فائنانس میں ہیں ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خیبر پختونخوا اس وقت پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ایک بہترین معاشی دور سے گزر رہا ہے۔ موجودہ حکومت کی کوششوں سے صوبے کا خزانہ 20 سے 25 ارب روپے سے بڑھ کے تقریباً 175 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو کہ غیر معمولی اچیومنٹ ہے۔ یہ اضافہ صرف 8 ماہ میں ہوا ہے۔
قرض ادائیگی فنڈ انہوں نے قائم کیا ہے جس میں 10% کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈال بھی دی گئی ہے. کیش جو ہے وہ پچھلی تاریخ سے بہت بہتر. ادھر پنجاب میں تو گندم کے حالات آپ نے دیکھے کہ گندم خود نہ لی نہ ان کو بیچنے دی, پھر ضلع بندیاں کی, پھر صوبے کے راستے روکے. ادھر بھی کے پی کے بھائیوں نے 20 ارب کی جو ہے وہ بائنگ کی گندم کی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں لمبی. سولر کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں, انہوں نے بھی سولر کا وعدہ کیا. کے پی نے بھی ایک پالیسی شیپ اپ کی ہے. اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے کسی دن آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے تفصیل میں, جس دن ہمارے فائنانس کے دوست بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ آپ کے ریلیونٹ کوشچن جو ہیں ان کو اور اچھے طریقے سے اس کو ایڈریس بھی کر سکیں. بازار کا مقصد یہی ہے کہ دھمکیاں دینا بند کریں. یہ دھمکیاں ہم سننے کے عادی نہیں ہیں, نہ ہم برداشت کرتے ہیں. یہ ظلم و جبر جو ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, خان اندر ہے اس ملک کے بچوں کی خاطر. خان یہ قربانی دے رہا ہے اس ملک کی نسلوں کی خاطر, ورنہ آپ لوگ تو اندر تھے کرپشن کی خاطر. اگر آپ جیسے کرپٹ عناصر کے کہنے پہ قطری جہاز آ سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے میرے خان کے لیے جہاز نہیں آ سکتے ایسے؟ مگر نہیں, اس کو ڈیل نہیں چاہیے. ہی پریفرڈ ٹو اسٹے ان سائڈ دا جیل, کہ برداشت اور قربانی کا نمونہ دکھایا جا سکے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں, سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, اندر رہیں گے, کوئی ڈیل نہیں کریں گے. ورنہ بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہوں گی کہ بھئی ہوئے دے جائے, بٹ نہیں. جب بھی کبھی ایسی آفر ہوئی ریفیوز کیا, سننے سے انکار کیا, پاس ہی نہیں آنے دیا کسی کو. وہاں تو ان کو پہلے اشارے پہ انہوں نے کہا جی لے آؤ تو سانو لے جاؤ, اور چلے گئے. وہ آج بھی اندر ہے. جو کہتے تھے کہ یہ 15 دن جیل نہیں گزار سکے گا, دن گن لیں آج. وہ سارا جو ایک متھ کریٹ کیا گیا تھا نا, جب ہم اس کو پکڑیں گے پھر اس کو اندر کریں گے تو بس اتنے دن کے بعد تو کام ختم ہو جائے گا. وہ آج دیکھ لیں کہ کتنے دن ہو گئے. سو انشاءاللہ یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی. خان کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس بیان کے بعد, اور جلد ہی اس کے اوپر لائے عمل جو ہے اس کا پارٹی اعلان بھی کرے گی. مگر آج ان کو بتانا یہی مقصود تھا کہ ہم اس کی لیگل ریمیڈیز کے حوالے سے خان صاحب کو کے پی کی طرف جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے, اس کے اوپر جو لیگل کمیٹی وہ دے گی. مگر کسی بھی قسم کی کوشش, بس میں اس کو یہیں وائنڈ اپ کروں گا, جو منصوبے ہمیں پتہ چل رہے ہیں یا جس قسم کی آپ کوشش کر رہے ہیں یا جس قسم کی گفتگو آپ کر رہے ہیں, سوچئے گا بھی نہیں, سوچئے گا بھی نہیں اس طرف. کیونکہ یہ جو خان کے خلاف سازش ہوگی وہ ملک کے خلاف سازش ہوگی. کیونکہ اس کے بعد لوگ جذبات میں آ کے آپ کے ساتھ کیا کریں گے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بس میں یہی کہوں گا کہ کچھ اللہ کا خوف کریں, کچھ حیا کریں, کچھ شرم کریں, کچھ اپنے لہجوں پہ توجہ کریں, اور کچھ اپنے آپ پہ توجہ کریں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.